بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، سالک ہے، کثرت سے لوگوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو بن بلائے دعوت میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں، تو ان کو لے کر کے بھی اور بعض دیگر تقاضوں کو لے کر کے سوال آیا، پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بن بلائے دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ اس کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے کہ گھر میں کارڈ کسی ایک کے نام آ گیا، بھیج دیتے ہیں کسی اور کو، نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے، دعوت کھانے کوئی اور صاحب بھیجے جا رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یا کسی بڑے کے نام کارڈ آتا ہے، ایک کے ساتھ دو چلے جاتے ہیں، کارڈ ایک کے نام آیا ہے، جا رہے ہیں دو دو تین تین لوگ، تو اس طرح بن بلائے دعوت کی شرکت کا کیا مسئلہ ہے، کس حد تک گنجائش ہے، کیا یہ کھانا حرام تو نہیں ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی بن بلائے دعوت میں شرکت سے متعلق حکم کی تفصیل ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ایک واقعہ آیا ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی تھے جن کی کنیت تھی ابو شعیب۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ 5 آدمیوں کے لیے کھانا تیار کرو، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو پوچھنا منظور ہوگا، تو چنانچہ وہ کھانا تیار کیا گیا۔ پھر وہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ایک آدمی جس کی دعوت نہیں تھی وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینے والے صحابی جو ابو شعیب تھے ان سے کہا کہ ایک آدمی مزید بغیر دعوت کے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تم چاہو تو اس کو اجازت دو، اگر چاہو تو اجازت نہ دو، میری طرف سے یس نو کچھ نہیں ہے، نہ میں کہوں گا اجازت دو، نہ میں کہوں گا اجازت نہ دو، تمہاری مرضی، تم اس کو جو چاہو معاملہ کرو۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم شریف میں روایت موجود ہے، مشکات میں صفحہ 278 پر یہ مضمون ہے، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے مرقات میں، ھذا تصریح منہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انہ لا یجوز لاحد ان یدخل دار غیرہ الا باذنہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس حدیث میں اس صراحت مل گئی کہ کسی کے لیے دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت گھر والے کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، اور کسی مہمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لا لضیف ان یدعو احدا، مہمان کے لیے بھی جائز نہیں جو کھانے جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ کسی اور کو لے جائے بغیر اذن المضیف، میزبان کی اجازت کے بغیر۔ قال النووی ویستحب للضیف ان یستأذن له، اور مہمان کے لیے مستحب البتہ یہ ہے کہ میزبان سے اجازت لے اس کے بارے میں عرض معروض کر دے کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ چلے آئیں، میں بلا کے نہیں لایا ہوں۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ بغیر بلائے دعوت میں شریک ہو جانا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ جو آدمی کسی کے یہاں دعوت میں بغیر بلائے چلا گیا تو چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر کے نکلا۔ یہ بھی روایت مشکات شریف میں ہے 278 پر۔ اس لیے کسی شخص کا بغیر دعوت کے دعوت میں شریک ہو جانا یہ گناہ کی بات ہے، جائز نہیں ہے۔ باقی اس میں کچھ نزاکتیں والی اور کچھ نکتے بھی ہیں، وہ اس طرح کہ جو دعوتوں کا رواج ہے، کارڈ میں کسی ایک کا نام لکھ کر مثلا گھر میں کارڈ آ جاتا ہے، اور پھر گھر میں مشورہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سے ایک آدمی فلانے کے نام پہ کارڈ آیا ہے، چلو فلانے کو بھیج دیتے ہیں۔ اس میں ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہواری دعوت ہوتی ہے، یعنی چونکہ فلانے کے یہاں سے کارڈ ہمارے یہاں آیا تھا، ہم نے بھیجا تھا، اب فلانے کے یہاں سے بھی آیا ہے، ایک آدمی کا ہم نے بھیجا تھا تو ایک آدمی کا ان کے یہاں سے بھی آیا ہے، اور پھر اس میں کچھ بہوار لکھوایا بھی جاتا ہے، دینا دلانا بھی ہوتا ہے۔ تو دعوت کا مقصد وہاں پر فرد معین نہیں ہوتا، کسی ایک فرد کی مخصوص طریقے پر متعین نام کے ساتھ دعوت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہواری صورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی آپ کے گھر کا ہمارے یہاں دعوت میں شریک ہو جائے۔ تو یہ صورت جو ہے اس طرح درست ہو جائے گی کہ دعوت میں کسی ایک کا نام آیا اور کوئی آدمی اس گھر کا دوسرا آدمی بھی چلا جائے تو اس میں برا نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا،
جس شخصیت کے نام کارڈ آیا ہے وہ شخصیت ہی مقصود ہوتی ہے. وہ اگر کسی اور کو بھیج دے تو میزبان کا جی خوش نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کو ناپسند کرے گا. تو جب بنفس نفیس کسی متعین شخص کی شرکت کی دعوت ہو تو اس میں پھر کسی اور کو بھیج دینا اس سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ درست نہیں ہوگا. پھر اس سے رابطہ کرنا چاہیے کہ بھائی میرے ساتھ یہ عذر ہے, اگر آپ کہیں تو میں کسی اور کو بھیج دوں, ورنہ میرا عذر قبول فرمائیں, تب دوسرے کو بھیجنا درست ہوگا, ورنہ دوسرے کو بھیجنا درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض دفعہ جب کسی بڑے کے یہاں دعوت ہوتی ہے, کسی قاضی شہر ہے یا کسی بڑے عالم کی, کسی شیخ کی دعوت ہے, اور یا مثل کسی افسر کی دعوت ہے, کسی حاکم کی دعوت ہے, جج صاحب کی دعوت ہے, تو ظاہر ہے جج صاحب تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں گے, ان کا عملہ ہوگا, ان کے جو ہے باڈی گارڈ ہوں گے. تو اس لیے جو ہے یہ پہلے سے ملحوظ ہوتا ہے, دعوت دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک دو لوگ تو آئیں گے ہی. اس لیے خادم کا, ایک دو افراد کا کسی معزز شخصیت کے ساتھ چلا جانا یہ اس میں ممانعات میں نہیں آتا, بلکہ وہ ملحوظ ہوتا ہے اور وہ بن بلائے دعوت کھانے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. تو بہرحال اس میں بھی احتیاط یہی کرنا چاہیے کہ جو قاضی صاحب ہیں, شیخ صاحب ہیں, افسر صاحب ہیں, وہ بتا دیں کہ بھائی ہم 2 آدمی ساتھ میں آئیں گے, ہم 3 آدمی ساتھ میں آئیں گے, تو یہ زیادہ اچھا ہوگا, اس سے کہ وہ بغیر بلائے زیادہ لوگ پہنچ جائیں, میزبان کو تشویش ہو, پریشان ہو. اور یہ بہت احتیاط ہونی چاہیے. ایک لطیفہ سناتے چلے, ایک صاحب تھے, جیب میں لیمو رکھے رہتے تھے, چھوٹا سا چاقو, اور جب کہیں دیکھیں کہ دسترخوان سج رہا ہے پہنچ جائیں اور لیمو ذبح کریں, لیمو کاٹ کر کے سب میں تھوڑا تھوڑا نچوڑ دیں اور وہ کھانا شروع کر دیں. تو جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ روزانہ اسی طرح ہمارے دسترخوان پر آ جا رہے ہیں اور لیمو نچوڑ کر کے ہر چیز میں اپنا حق بنا لیتے ہیں اور کھانے میں چالو ہو جاتے ہیں, تو ایک من چلا تھا, اس نے کہا کہ اب کسی آئیں گے ان کے ایک تھپڑ رسید کریں گے. چنانچہ وہ صاحب آئے اور جو ہے انہوں نے لیمو نکالا, چاقو سے کاٹ کر سب میں نچوڑنا شروع کیا, تو ان صاحب نے ان کے ایک تماشا رسید کیا. تو وہ جو لیمو نچوڑنے والا بن بلائے والا مہمان تھا, دعوت میں شریک ہو جاتا تھا, اس نے کہا سبحان اللہ, آپ نے تو بچپن کی یاد تازہ کر دی, ہمارے ابا بھی بچپن میں اسی طرح کھانے میں تھپڑ مار دیا کرتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر چالو ہو گئے وہ. تو اس طرح بعض لوگ بڑے بے حیا ہوتے ہیں, ان کو آپ نکال بھی دیجئے, پھر دوبارہ کہیں دعوت ہوگی دوبارہ پھر شریک ہو جائیں گے. لیکن ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اس طرح کھانا کھانا حرام ہے, بغیر بلائے کسی جگہ دعوت میں نہیں جانا چاہیے.